باد توحید کے متوالوں، قرآن کریم کے فداکاروں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و حسنین کریمین کے چاہنے والوں، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہماری اور آپ کی ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا نامدار، مکے کے سردار، دکھیوں کے دامن میں سکھ ڈالنے والے، بے چین دلوں کو چین عطا کرنے والے، بے سہاروں کو سہارا دینے والے، امت کے گناہ یاد آتے ہیں تو راتوں کو اٹھ کر رو رو کر اللہ کو منانے والے، ہم مرنے کے بعد گھر والے، محلے والے، دوست سب مل کر خبر کے اندھیرے گڑھے میں چھوڑ کر 40 قدم جانے کے بعد وہ مدینے سے آنے والے، اپنے قدموں سے ہماری اندھیری قبر کو نور سے روشن کرنے والے، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ و اصحابہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ایک بار اور عشق میں ڈوب کر دل کی گہرائیوں کے ساتھ سب مل کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وابن الکریم صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تاخ کی عدد پوری کرنے کی غرض سے ایک بار اور بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات صلاۃ و سلام علیکہ یا صاحب التاج والمعراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خالق کائنات کا ہم پر بے پناہ کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے آپ کو اور مجھے پھر سے رجب المرجب کے اس جمعہ میں جو آج چاند کی 25 تاریخ ہے جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ ہم اس کی بارگاہ کے شکر گزار بندے بن کر دعا کرنا چاہیے کہ یا حنان و منان، جس طرح تو نے رجب کا پورا مہینہ ہمیں دیا اسی طرح شعبان بھی عطا فرما، پھر اسی طرح ہمیں رمضان کا مہینہ بھی عطا فرما، اسی طرح پھر آنے والا سال رجب بھی عطا فرما۔ کم سے کم آمین تو بولو۔ جمعہ کے دن کی آمین قبول ہو گئی تو پھر 1 سال تک ہم زندہ رہ سکتے ہیں۔ اللہ ہمارے مقدر بھی بدلنے والا ہے۔ آمین 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 یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رجب المرجب کا چاند دیکھنے سے پہلے جو جمعہ آئی تھی اس جمعہ سے لے کر پرسوں جو گئی سو جمعہ تک مسلسل حضرت خواجہ غریب نواز، ان کے والد، ان کی والدہ، ان کا پیدا ہونے کا دن اور ان کی ولادت کے وقت کی کرامتیں، تفصیلی گفتگو آپ سنتے آ ہی رہے ہیں، اور یہاں تک کہ اجمیر شریف کی سرزمین پر آنے کے بعد غریب نواز پر جو ظلم ڈھایا گیا، جو ستایا گیا، اس کے باوجود بھی ان کے پیروں میں
تھوڑا بھی ان کے پائے استقلال میں کمی نہیں آئی، بلکہ آپ اسی طرح ڈٹے رہیں، پرچم اسلام کو بلند کرے، شریعت محمدی لوگوں تک پہنچائے، کلمے کی دعوت دیے، لوگوں کو حضور کا دیوانہ بنا دیا۔ اور پہلی مسجد اجمیر شریف کی سرزمین پر جو بنائی گئی، اس پر ہم نے بات کی تھی کہ حضرت خواجہ غریب نواز کی اس تبلیغ کے کام کو دیکھ کر ان کے آنے سے روز بروز اجمیر اور راجستھان کی سرزمین پر لوگ جوخ در جوخ اسلام قبول کر رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، مسلمان بن رہے ہیں۔ اب راجہ کو بڑی پریشانی ہو گئی تو اس نے میرے خواجہ کو طرح طرح کی تکلیفیں تو دے ہی رہا تھا، اس نے اپنے سب سے بڑے جو پنڈت تھا اس کو بلا کر کہنے لگا، ہم تجھے مہینہ اتنا دیتے، سال میں اتنا دیتے، اور تو ہمارے سارے مندروں کا بڑا ہے، پنڈت ہے، اب ہمارے مذہب کے خلاف ایک فقیر بابا بولتا ہے اور تو اگر اس طرح خاموش بیٹھے تو کام نہیں چلتا، اب تجھے تیرے علم کو ظاہر کرتے ہوئے غریب نواز کا مقابلہ کرنا اور اس فقیر کو شکست دے کر یہاں سے واپس لوٹانا۔ اگر تو یہ کام کرنے میں سکسیس ہو گیا، اگر تو خواجہ غریب نواز کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا تو میں تجھے اتنا مالا مال کر دوں گا، میں تجھے اتنی دولت سے نوازوں گا۔ اب پنڈت رام لال، پنڈت جو تھا رام دیو بابا، اس نے کہا ٹھیک ہے ہم برابر مقابلہ کریں گے۔ راجہ کے کہنے پر یہ بہت بڑا پنڈت رام دیو آیا، غریب نواز اپنے مریدوں کے ساتھ ذکر میں بیٹھے ہیں، وہ آ کر اپنی زبان سے نہ جانے کیا کیا کہتا رہا، میرے خواجہ اس کا ہر ایک جواب نہیں دیتے، غریب نواز سنتے جاتے ہیں، وہ بار بار کہتا گیا۔ اب خواجہ غریب نواز جو ذکر میں تھے، پتہ نہیں وہ آنکھیں بند کر کے کہاں تھے۔ اللہ والے جب اپنی آنکھ بند کرتے ہیں تو وہ کبھی مدینہ چلے جاتے ہیں، کبھی رسول اللہ کے روضے پہ حاضری دیتے ہیں، یا کبھی سرکار کا چہرہ بھی دیکھتے ہیں، یا مجلس محمدی میں حاضر ہوتے ہیں۔ غریب نواز کی آنکھیں بند ہیں، وہ کہتا چلا گیا، کہتا چلا گیا۔ وہ پنڈت رام دیو آنے کے بعد جو بولنا تھا بول لیا۔ غریب نواز نظر اٹھائے، اس کی طرف دیکھے، مسکراتے ہیں، اور جیسے مسکرانا تھا ایک نور کی کرن نکلتی ہے غریب نواز کے دانتوں سے، اور وہ کرن جا کر اس کے چہرے اور قلب پہ لگی تو اب پنڈت رام دو نہیں رہا، بلکہ اس کی دل کی دنیا بدل گئی اور خواجہ کے قدموں میں گر کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ کچھ بھی نہیں کہا میرے خواجہ نے، ایک نظر میں اس پنڈت رام دو کو اللہ کے ولی نے مسلمان بنا دیا، کلمہ پڑھا دیا۔ اے سرکار مدینہ کے دیوانوں، آنکھیں غریب نواز کی ہے، دیکھنا خدا کا ہے، آنکھیں غریب نواز کی ہے، دیکھنا خدا کا ہے، ہاتھ غریب نواز کے ہیں، پکڑنا خدا کا ہے، زبان غریب نواز کی ہے، بولنا خدا کا ہے، پیر غریب نواز کے ہیں، چلنا خدا کا ہے۔ اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اور اللہ جسے اپنا قرب دیتا ہے، اپنا قرب دے دیتا ہے، اب قدرت اس سے ظاہر ہوتی ہے، اور جو ولی چاہتا ہے اللہ اسی کو پورا کرتا ہے، اور ولی کی کرامت بھی ظاہر ہوتی ہے، اسی کرامت میں خدا کی قدرت بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ والوں کا کمال ہوتا ہے کہ اللہ کے ولی کی ایک نظر نے اس کو بدلا دیا۔ اس نے فوراً کہا کہ یا غریب نواز، آپ یہاں کب تک بیٹھے رہیں گے زمینوں پر؟ اب ہم ایک مسجد تعمیر کریں گے، ایک مسجد بنائیں گے، میری زمین ہے جو میرے باپ داداؤں سے مجھے ملی ہے، اس زمین پر ہم مسجد تعمیر کریں گے۔ وہ زمین پر مسجد بنانے کے لیے خواجہ غریب نواز کو زمین وقف کر دی جاتی ہے۔ اب غریب نواز مسجد تعمیر کرنے کے لیے مریدین کو بلاتے ہیں اور سب کو اکٹھا کر کے مسجد کی فضیلت بیان کرتے ہیں، اللہ کا گھر بنانے کی فضیلت بیان
کرتے ہیں, دن تمام کولی مزدوری کر کے آؤ, رات میں مسجد کا کام کریں گے. سارے لوگ اسی طرح شام میں آتے ہیں, رات میں مسجد تعمیر ہو رہی ہے. اب دیکھا تو رات میں وہ زمانے میں کرنٹ نہیں تھا, کیسے تعمیر کرتے تھے؟ چراغوں میں تیل ڈال کر روشنی پھیلا کر کرتے تھے. اب مسجد کا کام شروع ہوا, راجا کے محل میں یہ بات پہنچ گئی. اب تو وہ فقیر بابا اجمیر شریف کی سرزمین پر مسجد بھی بنا رہا ہے. پہلی مسجد راجستھان میں حضرت خواجہ تعمیر کرا رہے ہیں. وہ مسجد کا عالم کیا ہوگا؟ اس مسجد کا نام مسجد اولیاء ہے. غریب نواز کے دربار میں جانے والے, وہ مسجد ادھر سائڈ میں ہے کہ آپ جب بھی جائیں تو وہاں 2 رکعت نماز پڑھے, کیونکہ اس میں غریب نواز بھی نماز پڑھتے تھے, وہاں سارے لوگ بھی نماز ادا کرتے تھے. اب راجا کو پتا چلا کہ مسلمان مسجد بنا رہے ہیں. کہا وہ کیسے بنا رہے, کب بنا رہے؟ کہا رات میں بنا رہے. دن تمام وہ کام کاج میں لگے رہتے ہیں, رات کو کاموں سے فارغ ہو کر آنے کے بعد مسجد کا کام شروع کرتے ہیں. اب رات میں کام کرتے ہیں تو اندھیرا ہوتا ہے. کہا کہ راجا سے کہنے والوں نے کہا چراغ جلاتے ہیں, تیل لاتے, تیل ڈالتے, چراغ جلاتے, اس کی روشنی میں کام ہو رہا ہے. تو راجا نے اعلان کر دیا, پورے اجمیر شریف میں اعلان کر دو, جتنے بھی تاجر ہیں, جتنے بھی کاروبار والے ہیں, جتنے بھی دکاندار ہیں, وہ تیل نہ بیچیں. کوئی بھی تیل مسلمان کو نہیں دینا, یا جو بھی غیر قوم کا آئے گا اس کو تیل دے دینا, مگر مسلمانوں کو تیل نہیں دینا, غریب نواز کو تیل نہیں دینا, ان کے مریدوں کو تیل نہیں دینا. تیل پہ پابندی لگا رہے تھے, تیل پہ پابندی لگ گئی اور سارے دکاندار تیل دینا بند کر دیے. شام ہو گئی, غریب نواز کے مریدین آئے. اب جیسے تیل کی ضرورت پڑی, دکاندار کے پاس جاتے تیل دے دو. اس نے کہا ہم تیل نہیں دیتے. کہا آپ کے پاس تو تیل ہے, ہم تو تمہیں قیمت بھی دے رہے ہیں. کہا کہ آپ قیمت یہ اگر دگنا بھی دیں گے ہم تیل آپ کو نہیں دیں گے. راجا کا اعلان ہے مسلمانوں کو تیل نہیں دینا, ہم آپ کو تیل نہیں دیں گے. سارے دکانداروں نے تیل دینے سے انکار کر دیا. تیل پر مسلمانوں کے لیے پابندی لگائی گئی, تیل مسلمانوں کو نہیں دیا جائے گا. آ کر غریب نواز کے مریدوں نے سنایا. غریب نواز ڈرے نہیں, لرزہ برندر نہیں ہوئے. چلو بیٹھ کر بات کریں گے, کمپرومائز کریں گے, سمجھائیں گے. نہیں, جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوتا. حضرت خواجہ غریب نواز نے کہا بیٹا خواجہ خود الدین بختیار کا کی, کہا حضور حاضر ہو, جاؤ پانی لاؤ. پانی لانے کے بعد میرے خواجہ وضو بناتے ہیں. پانی جیسے چہرے کو لگا, وہ پانی نیچے نہ گرے بلکہ اسے بالٹی میں رکھ لیا جائے. سارا وضو کا پانی غریب نواز کا ایک بالٹی میں جمع ہوا, اور اسی پانی کو میرے خواجہ نے کہا ان تمام چراغوں کو روشن کرنے کے لیے جیسے تیل ڈالتے ہیں ویسے پانی ڈالو. سب میں پانی ڈالا گیا, اور جیسے آگ لگائی گئی سارے چراغ روشن ہو جاتے ہیں, سارے چراغ روشن ہو گئے. اللہ کی عزت کی قسم کہ جہاں خواجہ نے اپنے تمام چراغوں کو پانی سے جلایا تھا, پورے اجمیر کی دکانوں میں سارا ورجنل تیل پانی ہو گیا, اور خواجہ کی چوکٹ پہ تیل ہی تیل نظر آ رہا ہے. سارے تاجر آئے, رونے لگے کہ ہمارا تیل پانی ہو گیا, ہمارا تیل پانی ہو گیا. سب کے سب کا پانی پانی کر دیا گیا. سب آ کر رونے لگے. کہا کہ حضور ہمیں معاف کر دینا, ہم نے آپ کو تیل نہیں دے کر بڑی غلطی کر لی ہے, ہمارا تیل پانی بن چکا ہے, ہمیں معاف کر دو, ہم آپ کو تیل دے دیں گے. راجا بھی سلنڈر ہو گیا اور دکاندار بھی سلنڈر ہو گئے. میرے خواجہ کی اس کرامت کو دیکھ کر کئی کافر اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. یہ ہے غریب نواز کی شان. پانی کو تیل بنانے والے, تیل کو پانی بنانے والے حضرت خواجہ غریب نواز ہے وہ. اور ان کا جب نام لیتے ہیں تو کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. وہ چاہے اہل حدیث ہو, وہ چاہے تبلیغی ہو, ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. دین کسی جماعت کے پھیلانے سے نہیں بلکہ صوفیوں میں اگر کسی نے اس ملک میں سب سے بڑا اسلام پھیلانے میں کسی نے کردار ادا کیا ہے تو وہ غریب نواز نظر آتے ہیں. وہ خواجہ غریب نواز ہے, اور ہم انہی کے
नाना का कलमा पढ़ने वाले हैं, उन्हीं के नाना का कलमा पढ़ने वाले हैं। तो ऐ गरीब नवाज के चाहने वालों, अल्लाह ने ख्वाजा पिया को ये पावर दिया, पाबंदी लगाता है, वो भी ख्वाजा और ख्वाजा के चाहने वालों पर पाबंदी, गरीब नवाज के चाहने वालों पर पाबंदी। अरे जब बैठे तो ऊंटों का मसला आया, तब भी गरीब नवाज को तकलीफ दे दिया गया, मगर मेरे ख्वाजा ना धरना मारे, ना एहतजाज करे, ना पार्टी बनाए, बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा ठीक है, हमारे लिए जगह भी बैठने नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं, ऊंट बैठते तो बैठने दो। अब ख्वाजा बोलकर चले गए, अब ऊंटों को उठाना कोई उठा नहीं सका जब तक ख्वाजा की जुबान से जुमला ना निकले, जाओ राजा के ऊंट उठ गए तो ऊंट उठकर खड़े हो जाते हैं। ये मेरे गरीब नवाज की करामत है। लोगों, आज हमारा क्या हाल है? जिस दीन को फैलाने के लिए ख्वाजा गरीब नवाज अपने वतन को छोड़ा, अपने गांव को छोड़ा, अपने घर बार को छोड़ा, मक्का मदीना गए, इराक ईरान गए, तुर्की गए और खुरासान के जंगलों से तय करते हुए, अफगानिस्तान की सरजमीन से होते हुए, लाहौर की सरजमीन से इंडिया की सरजमीन पर तशरीफ लाए। इतने मरहले जो गरीब नवाज तय करे थे, बिजनेस के वास्ते नहीं, कारोबार के वास्ते नहीं, तिजारत के वास्ते नहीं, बल्कि लोगों तक हक बात पहुंचाकर बुतों की पूजा करने वालों को बुत परस्ती से निकालकर खुदा परस्ती का नशा चढ़ाने के लिए ख्वाजा आए। और जो ख्वाजा को देखता है, किरदार को देखता है, अखलाक को देखता है, अतवार को देखता है, तो उसके दिल के अंदर इस्लाम की मोहब्बत पैदा होती है। गरीब नवाज का रहन देखा, गरीब नवाज का सहन देखा, गरीब नवाज का बैठना देखा, गरीब नवाज का उठना देखा, गरीब नवाज का चलना देखा, क्या चलने का अंदाज है। आज हम भी चलते हैं सड़कों पर, इधर उधर घूमते हुए, इसे उसे देखते हुए। चलने का सुन्नत तरीका ख्वाजा से सीखो, बात करने का तरीका ख्वाजा से सीखो। हमारे पास कुछ भी नहीं है मगर अकड़ कर चलते हैं। हमारे चलने को देखकर सामने वाले को और बीपी चढ़ती है, मगर ख्वाजा के चलने वाले को देखकर जिसकी बीपी चढ़ी वो सब डाउन हो जाती है। ये फर्क है। गरीब नवाज में हमने, गरीब नवाज चलते थे तो हुजूर की सुन्नत के मुताबिक चलते थे, ऐसा चलते थे कि निगाहें नीचे होती, किसी की निगाह में निगाह नहीं डालते थे। गरीब नवाज चलते तो नजरें नीचे होती थी और ऐसा लगता था कि गरीब नवाज किसी ऊंचाई से नीचे उतर रहे हो। जब आदमी उतरता है ना, ऐसा लगता था चलते तो। ये सुन्नत के मुताबिक चलना, इनका खाने का अंदाज ही अलग था। लोगों ने देखा, अरे ये खाते हैं तो एक अलग ही अंदाज है, हम जो खाते हैं तो ना जाने कोई इधर बैठा कोई उधर बैठा, मगर ख्वाजा सबको साथ लेकर बैठते हैं, एक थाले में डालते हैं, सब खा रहे हैं। अल्लाह अकबर। एक दाना नीचे गिरने नहीं देते, एक दाना भी नीचे गिरने नहीं देते। बड़े बड़े निवाले नहीं उठाते, छोटे छोटे निवाले पूरे 5 उंगलियों को खाने में नहीं डुबोते, 3 उंगलियों से खाते हैं। गरीब नवाज के खाने को देखा, गरीब नवाज के बैठने को देखा, गरीब नवाज के तमाम लोगों को इकट्ठा करके खाने का अंदाज देखकर गैर कौम कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। ये था दीन। और आज हमारा क्या हाल है? हमारे घरों का जायजा ले। हम जब खाने के लिए दस्तरखान पे बैठे तो कितना खाना गिरता है, कितना वेस्ट करते हैं, गिरे हुए दाने उठाने को तैयार नहीं। ऐ गरीब नवाज के चाहने वालों, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का किरदार देखो। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने मस्जिद को बनाया, तेल पर पाबंदी लगाई गई और सबको अपने आप को सिलेंडर होना पड़ा। गरीब नवाज की अजमत और करामत के सामने राजा की राजधानी में नहीं चली, बल्कि सब आकर माफी मांगे। गरीब नवाज ने कहा कि जाओ, तुम्हारा पानी जो बन गया तेल, वो तेल हो गया। अच्छा, गरीब नवाज जाकर किसी के बैरल में या तेल के डब्बे में पड़ को नहीं फूके, हाँ बोले वहां सब पानी हो गया। तो क्या बात समझ में आ गई? तेल कहाँ है ये भी गरीब नवाज जानते हैं, तेल कौन से डब्बे में है ये भी गरीब नवाज जानते हैं। सबकी जगह तेल जाकर पानी हो गया और जहां पानी डाले थे वहां तेल हो गया। ये शाम है गरीब नवाज। जब गरीब नवाज की ताकत का ये आलम है तो मैं सोच में पड़ गया, जिनके ये पोतरे हैं उनके दादा इमाम हुसैन का आलम क्या होगा। इमाम हुसैन का जब ये आलम है तो उनके बाबा मौला अली का आलम क्या होगा, और जब अली का ये आलम है तो मेरे नबी का आलम क्या होगा। लोगों, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की एक एक करामत से हम अंबिया इकराम की ताकतों का अंदाजा लगा सकते हैं। जो जो अंबिया इकराम के जमाने में
واقعات رونما ہوئے، اس کا ایک شیمپل حضرت خواجہ اجمیر میں دکھا رہے۔ اب انا ساگر کی بات آئی، جب انا ساگر کا پانی یوز کر رہے تھے مسلمان، تو کسی نے کہا کہ یہ پانی تو ہمارے لیے پاک اور پوتر ہے، اور یہاں مسلمان منہ دھو رہے، غسل کر رہے، ہاتھ دھو رہے، نہ جانے وہ وضو بناتے ہیں اور یہ پانی استعمال کر رہے ہیں، اس طرح یہ ہمارا پانی گندا ہو جائے گا۔ سارے کافر یہ طے کر کے راجا کے پاس شکایت کرے، راجا نے آرڈر جاری کر دیا، اگر یہ بات ہے وہ مسلمان اس پانی کو یوز کر رہے ہیں تو پورا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اس کی سوچ تھی، کیونکہ راجستھان میں سب سے زیادہ مندروں کا مرکز تھا، اور وہاں ایک ایسی مندر تھی، اس کے اندر پوجا پاک کرنے کے بعد یہاں آ کر انا ساگر میں وہ پانی نہاتے تو یہ کہتے تھے کہ ہم پوتر ہو گئے، ہم پاک ہو گئے، وہ پانی پاک سمجھتے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز بھی وہ پانی لیتے تھے، جو پانی سب لوگ لے رہے ہیں اس میں غریب نواز اپنے مریدوں کے ساتھ لیتے تھے۔ راجا کو جب پتا چلا انا ساگر کا پانی خواجہ لے رہے ہیں، مریدین بھی لے رہے ہیں، وضو بھی بناتے ہیں، غسل بھی کرتے ہیں، ہم جیسا پانی لے رہے وہ بھی لے رہے ہیں، تو راجا نے پابندی لگا دی، یہ پانی غریب نواز کو نہ دیا جائے، مسلمانوں کو نہ دیا جائے، سارے پورے انا ساگر کے اطراف سپاہیوں کو رکھ دیا جائے، اگر کدھر سے بھی مسلمان پانی لینے آئے تو اس کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ حضرت خواجہ غریب نواز اس انا ساگر سے تھوڑا سامنے اگر گئے ہیں تو اجمیر، اوپر پہاڑ کی چوٹی پر ایک گوی ہے چھوٹی، وہاں دو کٹے ہیں، ایک غریب نواز بیٹھتے تھے اور ایک خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بیٹھتے تھے، وہاں سے انا ساگر پورا دکھتا۔ حضرت غریب نواز نے کہا، بیٹے قطب الدین، کہا حضور کیا بات ہے، جاؤ پانی لا لو۔ جب پانی لینے گئے تو پانی دیتے نہیں، سات سپاہیوں نے کہا ہم آپ کو پانی نہیں دیں گے، راجا کا آرڈر ہے، ہم آپ کو پانی نہیں دیں گے، انا ساگر کا پانی سب لے سکتے ہیں مگر مسلمان نہیں۔ آ کر ان کے مرید نے کہا، یا معین الدین سرکار، ہمیں پانی لینے سے روک دیا گیا، پانی تو سب لیں گے مگر مسلمانوں کو پانی نہ دیا جائے، اب کیا کرے؟ خواجہ غریب نواز نے کہا کوئی بات نہیں، اب جاؤ بیٹا، جا کر انا ساگر سے کہنا خواجہ تجھے بلا رہے ہیں، خواجہ تجھے بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جانے کے بعد مرید نے دیکھا کہ سارے سپاہی اپنے ہاتھوں میں برچھیاں لے کر، تلواریں لے کر کھڑے ہیں اطراف، مگر اب غریب نواز کے مرید آئے انا ساگر کے قریب، سب نے سوچا آنے دو، قریب آنے دو، مگر جانے والے مرید گئے، انا ساگر کے کچھ دور فاصلے پر ٹھہر کر کاسا رکھا، انا ساگر سے کہا، او انا ساگر، اس کاسے میں آ جا، خواجہ بلا رہے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، پورا پانی نکلا اور کاسے میں آ جاتا ہے اور سارا تالاب سوکھ گیا، اور جتنے سپاہی اس پانی کے اطراف جمع ہوئے تھے سب کے سب بے ہوش ہو گئے۔ مرید ایک کاسا اٹھائے کھانے پہ لے کر پہاڑ چڑھ رہے ہیں، کاسا نہیں تھا، وہ انا ساگر اٹھا لے کر جا رہے ہیں، پورا انا ساگر، پورا پانی سوکھ گیا۔ اب کیا کریں؟ ہوش آنے کے بعد سارے سپاہی گئے راجا کے لئے، راجا ہمارا پورا پانی پتہ نہیں وہ بابا کیا کر دیے، سب لے کر چلے گئے، یہ کیسے ہو سکتا؟ راجا پریشان، بڑے بڑے نجومیاں پریشان، کیونکہ اب کسی کی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ غریب نواز نے وہ کام کر دکھایا۔ اتنا پانی تھا انا ساگر میں، آج بھی جا کر دیکھو اتنا پانی ہے کہ اس کے اندر پیر رکھنے کے لیے بھی ہم ڈر جائیں گے۔ اب وہاں کچھ گورنمنٹ نے پابندیاں لگائی ہے، اور جو بھی انا ساگر کے گول پھرنا ہے وہاں باضابطہ کشتی میں بٹھا کر پھراتے ہیں، اس کا وہ جو بھی اماؤنٹ ہے لے لیتے، ٹکٹ رکھ دیے ہیں۔ تو میں یاد کرنا چاہ رہا ہوں، انا ساگر کا پورا پانی کاسے میں لے کر غریب نواز نے جواب دے دیا۔ نوح علیہ السلام کے دور میں مسامے زمین میں اپنے مسامے کھول لیے اور ساری زمین نے اپنا پانی اوپر جو تھا وہ اندر لے لیتی ہے، اور باقی کا پانی کاسے میں چلا گیا، اور وہ کاسا لے کر مرید چلے گئے غریب نواز کے لئے، خواجہ پیانے کا رکھ دو اسے، ایک سائڈ رکھ دیے پانی کو، انا ساگر کو سمٹ کر خواجہ نے کاسے میں لا کر بتا دیا، اللہ کا ولی، اللہ کی قدرت عطا جو کرتی ہے اس چیز سے کیا نہیں کر سکتا ہے، عقل کام نہیں کر سکتی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے وہ کاسے کو کہا کہ میں رکھ دو۔ اب ہونا کیا تھا، ادھر تو بھاگ دوڑ مچ گئی، ادھر خواجہ اطمینان سے اللہ کے ذکر میں ہے، پورا اجمیر پریشان، پورا راجستھان پریشان۔ ارے ہمارے اس شہر کی رونق تالاب سے ہے،
اگر اس میں پانی نہ رہے تو رونق ختم ہو جائے گی. کسی بھی صورت میں یہ پانی چاہیے اور یہ تالاب سوکھنا نہیں چاہیے. راجا نے ایمرجنسی میٹنگ طلب کیا, مشیروں کو بلایا, جرنیلوں کو بلایا, سب لوگ جمع ہوئے. کیا کرے؟ کیا ابھی ایک ہی رستہ ہے, جا کر خواجہ سے معافی مانگ لینا. بولو محبت سے سبحان اللہ. جا کر خواجہ سے معافی مانگ لینا. مسلمان جلدی معاف کر دیتے ہیں, مسلمان بڑے رحم دل ہوتے ہیں, مسلمان کسی کو ستاتے نہیں. یاد رکھو ذرا, مسلمان کسی کو ستانے کا نام نہیں. آج بھائی بھائی کو ستا رہا ہے, باپ بیٹے کو ستا رہا ہے, بیٹا باپ کو ستا رہا ہے, چاچا بھتیجے کو ستا رہا ہے. مسلمان ستانے کا نام نہیں ہے. مسلمان وہ ہے جو جلدی معاف کر دینا, جلد سے جلد دوستی نبھانا, 3 دن سے زیادہ بلا کلام نہ کرے تو پھر معاملہ الگ ہو جائے گا. اس سے پہلے کہ مسلمان اپنے ناراض ہوئے دوست کو راضی کرے, اپنے ناراض ہوئے ماں باپ کو راضی کرے, اپنے ناراض ہوئے چاچا کو راضی کرے, اپنے ناراض ہوئے ماموں کو راضی کرے. آج مسلمانوں کی فیملی کے اندر اپنے گھروں کا جائزہ لو. ایک دوسرے میں نفرتیں بھری ہے. نفرتوں کو مٹانے کا نام اسلام ہے, نفرتوں کو ختم کرنے کا نام اسلام ہے. کہ وہ جانتے تھے کہ خواجہ بڑے دیالو ہے, خواجہ بڑے رحم دل ہے. اب ایک ہی راستہ ہے, جاؤ جا کر خواجہ سے معافی مانگو اور ان سے کہنا کہ آپ بھی پانی استعمال کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. غریب نواز نے کیا اس انا ساگر کو کاشے میں لے لیا, پورا یہاں سے لے کر کربلا تک حل جاتا ہے, مدینہ منورہ تک جنت البقیع کی خبروں میں لفظ آ جاتا ہے کہ خواجہ نے انا ساگر کو کاسے میں لے کر بتا دیا کہ کربلا کے میدان میں جب حسین پر پانی بند کر دیا گیا تو میرے نانا مجبور نہیں تھے. اگر وہ چاہتے تو وہاں دریائے فرات کو حکم دیتے تو حضرت امام حسین کی ہتھیلی میں آ جاتا تھا, مگر وہاں کرامت دکھانا نہیں تھا بلکہ امام حسین کو وہاں پر استقامت دکھانا تھا اور یہاں پر کرامت دکھانا تھا. کرامت جو دکھائی جاتی ہے وہ کافروں کو دکھائی جاتی ہے, مسلمانوں کو نہیں. امام حسین سے لڑنے والے کافر نہیں تھے, امام حسین سے لڑنے والے یہودی نہیں تھے, بلکہ نام نہاد مسلمان تھے. ابن زیاد تھا, شمر تھا, نہ جانے کتنے مسلمان تھے جو امام حسین پر پانی بند کرے تھے. دریائے فرات کا پانی روک دیا گیا تھا. تو اس کا جو سوال تھا کربلا کا, وہ جواب اجمیر میں خواجہ دے رہے ہیں, بتا رہے ہیں لوگوں میں اس حسین کا نواسا ہو کر انا ساگر کو جب لے سکتا ہو تو مولا حسین کیا نہیں لے سکتے ہیں. اللہ اکبر. اسی لیے لوگوں کہا گیا جب مولا حسین کے بیٹے معصوم علی اصغر کو شہید کر دیا گیا, پانی پوچھے تھے ظالموں سے, دیکھو یزیدیوں تمہاری دشمنی مجھ سے ہے, میرے دودھ پیتے ہوئے بچے سے نہیں, یہ 6 مہینے کا بچہ ہے, اس کا گلا سوکھ رہا ہے, اس کی ماں کے سینے میں دودھ تک نہیں ہے, میرے بچے کو ایک گھٹ پانی دے دو. مگر ظالموں نے پانی نہیں دیا. تیر کمان میں رکھ کر جب ہواؤں کا سینہ چیر کر وہ تیر آتا ہے, 6 ماہ کے بچے کے گلے کو لگا, خون نکلا, بچے نے ایک ہچکی لگائی, اللہ کو پیارا ہوا. امام حسین کے ہاتھوں میں بیٹے نے دم توڑ دیا. غریب نواز کے چاہنے والوں, امام حسین روتے نہیں, دھاڑے مار مار کر چیختے نہیں, بلکہ امام حسین استقامت کا اظہار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اللہ یہ ایک علی اصغر تو کیا, اگر تو ہزاروں علی اصغر مجھے دے دے تیری راہ میں قربان کر دوں گا, مولا قربان کر دوں گا. اللہ اکبر. اس کے بعد مولا حسین نے اپنے بیٹے کو زمین پر نہیں لٹایا. اگر وہ زمین پر لٹا دیتے تو جو دم باقی تھا, اگر امام حسین کا بیٹا علی اصغر زمین پر لٹانے کے بعد خدا کی عزت کی قسم اگر ایڑیا زمین کو لگڑتا یا رگڑتا تو خدا کی عزت کی قسم اسماعیل کی جب ایڑیا زمین پر رگڑی جا رہی تھی, ماں حاجرہ پانی کی تلاش میں تھی, مگر حاجرہ پانی کو دیوانی کی طرح ڈھونڈ رہی ہے تاکہ میرے بیٹے کے گلے میں پانی اتر جائے, مگر حضرت اسماعیل روتے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہے تھے تو پانی کا چشمہ نکلا. اسے دنیا زمزم کہتی ہے. ارے امام حسین کا بیٹا اگر کربلا میں اپنی ایڑیاں رگڑتا تو وہاں بھی ایک پانی کا چشمہ جاری ہوتا تھا, مگر امام حسین نے اپنے بیٹے اصغر کو زمین پر نہیں لٹایا, گود میں رکھ لیتے ہیں, ماٹی پر لٹا لیتے ہیں. انتقال ہوئے بچے کا پورا دم نکلنے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں سے خود
ہیں آج یہ مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ان کا نام لینے والا فجر کی نماز چھوڑ رہا ہے، ان کا نام لینے والا ظہر کی نماز چھوڑ رہا ہے، ان کا نام لینے والا ماں باپ کو گالیاں دے رہا ہے، ان کا نام لینے والا آج اسلام کو منیا میٹ کر رہا ہے۔ کٹنگیں دیکھو کیسی ہے، اسٹائل دیکھو کیسا ہے، انداز دیکھو کیسا ہے۔ مسلمانوں، دین یوں ہی نہیں پھیلا، اتنی بڑی قربانیوں کے بعد دین ہم تک پایا ہے۔ وہ کربلا کا سوال تھا، اس کا جواب غریب نواز نے اجمیر میں دے دیا۔ آئے لوگ آ کر معافی مانگنے لگے، غریب نواز کے پاس رونے لگے۔ خواجہ نے کہا ہم کسی کو رلانے نہیں آئے، روتوں کو ہنسانے کے لیے آئے ہیں۔ تم نے ہم پر پانی بند کر دیا، حضرت آپ کا جادو واپس لو۔ کہا کہ پہلے ذہن سے یہ بات نکالو، ہمارے پاس جادو وادو نہیں رہتا ہے۔ کہا پھر کیا ہے؟ کہا ہم ایک اللہ کی پرستش کرتے ہیں، میں ایک ادنا رسول اللہ کا غلام ہوں۔ جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اسی نبی کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں تو یہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے، اس سے کوئی جادو کا تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی وہ پانی لے جا کر غریب نواز نے اپنے مرید سے کہا جاؤ ڈالو انا ساگر میں، لے جا کر کاسے میں کا پانی اڑلے، پورا انا ساگر بھر گیا، پورا انا ساگر پانی سے بھر گیا، پورا انا ساگر پانی سے بھر گیا۔ اور اس کرامت کو دیکھ کر 32,000 کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ کیسا ہو رہی تبلیغ؟ پیٹ پال کر، پیٹ بھر کر نہیں، کھانے کا ڈپارٹمنٹ ساتھ لے کر نہیں آئے غریب نواز، پیٹ پہ پتھر باندھ کر، بھوکے پیاسے رہ کر اللہ کی رضا کے لیے غریب نواز نے دین کو ایسے پھیلایا۔ 32,000 کافر اسی وقت کلمہ پڑھ کے غریب نواز کے قدموں پہ اپنا سب کچھ نچھاور کرتے اور غریب نواز سب کو مسلمان بناتے اور مرید بنا دیتے ہیں۔ یہ ہے غریب نواز کی شان۔ لوگوں، اتنا ہی نہیں، اب بادشاہ چپ نہیں بیٹھا، یہ تو فقیر کوئی معمولی آدمی نظر نہیں آتا، اس کے ٹکر کے لیے یہ تو بڑا جادوگر نکلا ہے، اب اس کے مقابلے میں جادوگر کے مقابلے میں جادوگر کو لایا جائے۔ اس نے ایک پلان بنایا، پوری دنیا میں سب سے بڑا جادوگر کون ہے اس کو میرے دربار میں پیش کیا جائے، منہ مانگی رقم دی جائے گی، منہ مانگی دولت دی جائے گی، مگر ہماری شرطوں کو قبول کر کے جب اس فقیر کو شکست دے گا تو ہم اسے مالا مال کر دیں گے۔ تلاش کرنے کے بعد جے پال جادوگر ملا اور اس کو دربار میں لایا گیا، ڈیٹیل سنایا گیا۔ اس نے کہا کہ یہ کون سا کمال ہے، اس فقیر بابا کو تو میں چٹکیوں میں ہرا کر رکھ دوں گا۔ اس کو اپنے جادو پر ناز تھا، میرے خواجہ کو اپنے رب پر ناز تھا، وہ رسول اللہ کے غلام ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر ساری تیاریاں ہو گئی کہ راجا نے پرتھوی راج کو کہا کہ دیکھ، جے پال سے کہا، جوگی جے پال سے کہا کہ دیکھ کہ تو اگر اس فقیر کو شکست دے گا ہم تجھے اتنے خزانے دیں گے، اتنے ایکڑ زمین دے دیں گے تیرے نام پر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تاریخ فکس کر دو۔ اعلان ہو گیا، خواجہ غریب نواز کو جا کر اطلاع دے دی گئی، آپ کے ٹکر کے لیے ایک بہت بڑے جادوگر کو لایا گیا ہے۔ غریب نواز سننے کے بعد ڈرتے نہیں، خوف زدہ نہیں ہوتے، فرماتے دن بھی تم فکس کرو، تاریخ بھی تم فکس کر لو، ڈیٹ بھی تم فکس کر لو، میدان بھی تم چن لو، خواجہ آنے کے لیے تیار ہے، خواجہ آنے کے لیے تیار ہے۔ سنیے، غریب نواز ڈر رہے نہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے جو ولی ہوتا ہے نا وہ کسی سے ڈرتا نہیں، اور جو ڈرتا ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ لا خوف، انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، اور کسی میں خوف ہے وہ ولی نہیں ہے، اور جس میں خوف ہے وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور جس میں خوف نہیں ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ غریب نواز ڈرتے نہیں، سننے کے بعد کہا کہ جاؤ ہم آنے کے لیے تیار ہیں۔ میدان چنا گیا، اور پھر ہزاروں لاکھوں کا مجمع جمع ہوا۔ راجہ، سارے بڑے بڑے راجہ لوگوں کے لیے الگ اسٹیج، کرسیاں سب لگائی گئی، ادھر غریب نواز اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے۔ جے پال بھی میدان میں آ گیا، جوگی جے پال۔ اب اس کے بعد وہ دیکھا سیدھا جوگی جے پال غریب نواز کے قریب آتا ہے، آنے سے پہلے دونوں میدان میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اور میرے خواجہ نے اپنے مرید سے کہا، بختیار کاکی سے کہا کہ بیٹا خطب الدین کا حضور کیا بات، آیت الکرسی پڑھ کے پورا حصار کر دیجیے، آیت الکرسی پڑھ کے ایک دائرہ کھینچ دیجیے۔ غریب نواز کے کہنے پر خواجہ خطب الدین بختیار کاکی ہے، وہ خواجہ خطب الدین بختیار کاکی ہے،
کھینچی مرشد کے کہنے پر، کہا حضور میں نے کھینچ ڈالی، چلو بیٹھ جاؤ۔ اب دیکھنا وہ جو بھی اپنی چالیں چلتا ہے چلنے دو، وہ ساری چالیں یہ حصار کے اندر نہیں آ سکتی، حصار کے باہر ہی جل کر راکھ ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد وہ جادوگر سب سے پہلے غریب نواز کے پاس آیا، دیکھا چہرہ بڑا نورانی ہے، بولتے نا صحبت انسان کو بدل دیتی، کبھی کبھی اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے۔ وہ جادوگر آیا، غریب نواز کو دیکھا تو غریب نواز نے کہا کیوں بھائی کیوں آئے ہو؟ کہا کہ آپ کے چہرے پر بزرگی ہے، میدان میں اب دونوں ہم مقابلے میں ہیں، آپ سے اجازت لینے آیا ہوں، کیا پہلے آپ حملہ کریں گے کیا میں حملہ کروں؟ ادب دیکھیے، ادب دیکھیے، یہ ادب اللہ کو بڑا اچھا لگا، یہی ادب کی وجہ سے اللہ اسے ایمان کی دولت دے دیا۔ ادب کیا خواجہ کا، کہنے لگا کیا پہلے آپ وار کریں گے یا میں کروں؟ حضرت خواجہ نے کہا تجھے جو کرنا ہے پہلے تو سب کرتوت کر لے، جا ہم تجھے اجازت دیتے ہیں۔ گیا وہ، جا کر بیٹھا، مالا نکالا، اپنے اس میں جو مالا کہتے ہیں تسبیح نکالا، پڑھنا شروع کر دیا۔ تو راجہ نے پوچھا کہ جے پال کیا کرو گے؟ کہا کہ پورا میدان سانپوں سے بھروں گا، انتر منتر جنتر جو پڑھنا ہے پڑھ کر۔ پڑھنا شروع کر دیا، میدان سانپوں سے بھر گیا، پورے سانپاں منہ کھول کر بڑے بڑے غریب نواز کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ راجہ اور راجہ کے ساتھ جتنے لوگ بیٹھے تھے سیٹیاں مار رہے ہیں، تھالیاں مار رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، مگر غریب نواز کا معاملہ ایسا تھا کہ خاموش نگاہیں نیچے رکھے ہوئے بیٹھے ہیں۔ پورے سانپاں قریب تک آئے، جیسا غریب نواز جہاں حصار کرے تھے اس کے قریب آ کر سب مٹی بن کر مٹی میں مل گئے، پورے سانپاں مٹی ہو گئے، جیسے سارے سانپ مٹی ہو گئے۔ راجہ نے کہا جے پال یہ کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں ہوا، اب تو کام شروع ہوا ہے، پہلوان جب اکھاڑے میں لڑتے ہیں تو کبھی وہ کبھی میں ہوتا ہے، ابھی تو ابھی بہت کمال دکھانا ہے۔ کہا اب کیا کرو گے؟ کہا کہ اس بابا نے حصار کر رکھی ہے اس لیے وہاں تک میرا جادو نہیں جا سک رہا ہے، اب میں آگ کے ذریعے اوپر سے ان پر حملہ کروں گا۔ اب منتر پڑھنے لگا، آگ لگی، آگ کے شعلے اتنے بلند ہو گئے، وہ آگ کے شعلے بلند ہو کر غریب نواز پر حملہ کرنا چاہتا ہے، مگر آگ اس طرف نہیں جاتی، اطراف جھاڑوں کو تو جلاتی ہے، خواجہ کے حصار میں داخل نہیں ہوتی ہے۔ کتنے منتر پڑھ لیا مگر آگ بھی ناکام ہو گئی اور ساری آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اب راجہ نے کہا اب کیا کرو گے؟ کہا کہ اب تیسرا وار ہے۔ وہ تیسرا وار کیا ہے؟ اس نے یہاں سے ایک ہرن کا چمڑا نکالا، اس پر بیٹھ جاتا ہے، منتر جنتر پڑھنے لگا، اٹھنے لگا اور اڑنے لگا، پڑھتے پڑھتے اڑنے لگا اور ہوا میں اڑنے لگا، اڑنے لگا اور اڑا یہاں تک کہ بلندی پر چلا گیا۔ تو سارے لوگ سیٹیں بجانے لگے، یہ دیکھو مسلمان نیچے ہے اور جے پال اوپر ہے، اب ہماری طاقت دیکھو، تمہاری طاقت دیکھو، للکار رہے ہیں، چیلنج کر رہے ہیں، سیٹیاں بج رہی ہیں، تالیاں بج رہی ہیں، مگر غریب نواز کچھ بھی شور و غل نہیں ہے، بلکہ میرے خواجہ نے دیکھا نگاہیں نیچے ہے اور خوف زدہ بھی نہیں۔ اب کیا کرو وہ کرو، پریشان نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اطمینان بخش ہوتا ہے۔ آج بھی خواجہ اپنی مزار میں اطمینان سے لیتے ہیں، آنے والے آ رہے ہیں، سب کی جھولیاں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے خواجہ بھر رہے ہیں۔ لوگوں غریب نواز نے دیکھا کہ جب وہ اڑنے لگا حتیٰ کہ غائب ہو گیا نظروں سے۔ اب سب لوگوں نے کہا ہمارا جے پال غائب ہو گیا، اگر تمہارے میں پاور ہے تو دکھاؤ تو صحیح، آوازیں آنے لگی۔ خواجہ غریب نواز کے پاس جو نالین تھے نا، چپل کھڑاوے، اس کو بولے جاؤ جا کر جے پال کہاں ہے وہاں سے اسے لے کر آؤ، چھوڑے دو حضور کی جوتیاں غریب نواز کی، چھوڑے ہوا میں، جاؤ جے پال کہاں ہے وہاں سے لاؤ۔ ایسا گئے اسپیڈ کے ساتھ، کاٹے بھی فیل میٹر بھی فیل، سرر گئے حضرت کے جوتے مبارک۔ اور ایک باپ رے باپ، غریب نواز کے جوتوں کی اسپیڈ کا یہ عالم ہے تو غریب نواز کی اسپیڈ کا عالم کیا ہوگا؟ جب جوتیاں جا رہی ہے، جے پال غائب ہو گیا، وہ کہاں گیا کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے، مگر خواجہ نہیں گئے، خواجہ کی جوتیاں گئی اور تلاش کری، جہاں تھا وہاں اس کے سر پر جوتیاں گئی اور اس کے سر پر پڑنے لگے، ایک کے بعد ایک پڑنے لگے، وہاں سے اتارتے ہوئے نیچے لائے، آ کر خواجہ کے قدموں میں گر گیا، اے معین الدین مجھے ان جوتیوں سے بچا لو ورنہ میرا بھیجا باہر نکلے گا۔ خواجہ نے کہا اے جے پال، ان جوتیوں سے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے پڑھ کلمہ۔ تو اس نے کہا دیر کس بات کی ہے معین الدین، میں غلط آپ سچ ہے، میں باطل ہوں
اب اس نے کہا کہ حضور کلمہ تو پڑھ لیا, ذرا کچھ نظارہ تو دکھا دو. کہا آنکھیں بند کر. آنکھیں بند کرنے کے بعد میرے خواجہ اجمیر سے مدینہ پہنچا دیتے ہیں. مدینہ دیکھ لیا, مکہ دیکھ لیا, اللہ اکبر, دیدار رسول ہوتا ہے. اور اس کی تمنا تھی مجھے کچھ عطا کر دو. حضرت خواجہ نے کہا آج سے تیرا نام عبداللہ بیابانی ہے. سن لے, اجمیر کی دھرتی پر کوئی مسافر کہیں راستہ بھٹک جائے اس کو تو منزل تک پہنچانا یہ تیری ڈیوٹی ہے, اور بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ تیری ڈیوٹی ہے, پیاسوں کو پانی پلانا یہ تیری ڈیوٹی ہے. عبداللہ بیابانی آج بھی اگر کوئی اجمیر میں گم ہو گیا تو کسی نہ کسی شکل میں آ کر اسے کھلا پلا کر ان کے قافلے سے ملا دیتے ہیں. یہ ہے غریب نواز کی شان. ایسے غریب نواز کی درگاہ کو گئے تو اہل حدیث والے ہوتے نہیں جانا, احسان فراموش بولتے. باپ کو دفن کر کو آیا, باپ کی خبر کرنے نہیں جاتے بولے تو احسان فراموش بولتے اسے. نہیں مر گئے نہ مردود, فاتحہ نہ درود. کبھی خبروں کو جاتے بھی نہیں اور کسی کو جانے بھی نہیں دیتے. ارے ماں باپ مرنے کے بعد ہر ہفتے میں ایک مرتبہ اگر کوئی اپنے والدین کی زیارت کرتا ہے تو یاد رکھنا اللہ اسے بہت اجر عظیم عطا فرما دیتا ہے, اجر عظیم عطا کر دیتا ہے. جب ماں باپ کی قبروں کی زیارت کا یہ عالم ہے, جن کے صدقے میں ماں کی تمیز کیا ہے ملی ہو, باپ کا ادب کیا ہے جن کی چوکٹ سے ہمیں ملا ہو, وہ خواجہ کی عظمت کا کیا کہنا اور ان کی زیارت کا کیا کہنا. اس طرح اپنے ذہن میں رکھ لے, اللہ والے مر کر مٹی میں نہیں ملے, زندہ ہے, اللہ ان کو زندگی بخشا ہے, آنے والے کی فریاد کو سنتے ہیں. یہ میرے نبی کی حدیث پاک بھی ہے. کسی قبرستان کو گئے تو پہلے نبی نے کیا کہا, سلام کرو. السلام کس کو کرتے؟ رسول اللہ نے کہا کہ سلام کرو قبرستان جانے کے بعد. یہ نہیں کہا کہ ہر خبر کرنے جا کر سلام کرو. قبرستان بہت بڑا ہے, شیخ میاں بابا کا ہو, لوہار وڑی کا دروازہ وہاں ہے, وہاں سے آپ نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور, پورے خبر والے سن لیے. کتنے ہیں خبریں ہم نہیں گن سکتے. ایک ایک قبر میں 70,000 مردے نکلیں گے, اور جتنے مردے ہیں جو مر گئے, عام خبروں کی بات کر رہا ہوں, عام قبرستان میں جب بھی جاؤ تو رسول اللہ کیا بولے, سلام کرو, سلام کرو. میرے نبی نے کہا سلام کرو, اور وہ جواب بھی دیتے ہیں, مگر ہمیں سنے نہیں آتا. ہم نے جب السلام علیکم کہا تو جو مردہ ہمارے سامنے جس کی قبر ہے, اور اس کے بعد قبرستان یہاں سے 70-80 فٹ دوری پر ایک قبر ہے, تو جیسے ان سنا ویسا ان بھی سن لیتا ہے. نہ کہ سارے قبر والے سن لیتے ہیں, سننا سارے قبر والے سن لیتے ہیں اور سن کر جواب بھی دیتے ہیں. جب عام قبروں میں رہنے والے یہ سن سکتے ہیں تو جن کی قبر خاص ہو اور وہ اللہ والے کیسے نہیں سن سکتے ہیں؟ یقیناً سن لیتے ہیں. کبھی جا کر دیکھو تو صحیح. یاد رکھنا, یہ ذہن سے اپنے اندر سے نکالو کہ قبروں پہ جانا یہ تو شرک ہے, بدعت ہے. نہیں میرے بھائی, میرے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ بدر میں جو صحابہ شہید ہوئے تھے ان کی خبروں کی زیارت کو رسول اللہ جایا کرتے تھے, جاتے تھے رسول اللہ, زیارت کرتے تھے. اسی لیے ہمیں بھی چاہیے اللہ والوں کی زیارت کریں, قبروں کو جائیں, اور جانے کے بعد ادب و احترام کو باقی رکھیں اور دل کی گہرائیوں سے دعائیں کریں. ان کی ایک نظر پڑ گئی تو ہماری تقدیر بدل جاتی ہے. حضرت غریب نواز نے دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے کیسے کیسے مصائب کو برداشت کیا, اور آج ہم مسلمان ہو کر اذان سن کر بھی مسجد کو آنے کو تیار نہیں. مسلمانوں ذرا دیکھیں گے, ایک بار جذبے میں آ کر درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میں بھی ٹائم کی پابندی کرتے ہوئے جلدی ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ابھی میں اپنی بات کو سمٹ رہا ہوں, آخری بات عرض کر رہا ہوں. بعد میں لوگ کیا بھائی جلدی نمازی میں نہیں بولنا, آج سے میں آپ کے سامنے اعلان کر رہا ہوں, ٹائم کی پابندی پر ہماری تقریر ختم ہوگی. آپ لوگ جلدی آنے کی کوشش کریں. اگر آپ دیر سے آنے کی وجہ سے دیر سے ہو دیر تک چل رہی تھی تقریر, مگر نہیں, اب ہم حتی الامکان کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد اپنی بات کو سمٹ لیں گے, چاہے لوگ آؤ یا نہ آؤ. انشاءاللہ کل شب معراج ہے, کل شب معراج ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ام ہانی کے گھر سے نکل کر بیت المقدس سے ہوتے ہوئے ساتوں زمین، ساتوں آسمان، عرش، جنت، دوزخ سب کچھ دیکھ کر اللہ کا دیدار کر کے آقا تشریف لائے. سو کل کی شب آ رہی ہے. کل انشاءاللہ شب معراج پر تفصیلی گفتگو ہوگی. حضور علیہ السلام کو اللہ ام ہانی کے گھر سے لے کر بیت المقدس کیوں لے گیا اور وہاں سے لے جانے کی حکمتیں کیا ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ کل شب معراج ہے. اور شب معراج انشاءاللہ 9:30 بجے کل عشاء کی اذان ہوگی اور رات میں 10 بجے جماعت ہوگی. نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ درود شریف کی محفل ہوگی، اس کے فوراً بعد قرات نعت ہوگی اور اس کے بعد معراج کی سیر ہو جائے گی. اور ساری باتیں انشاءاللہ آپ کو کل رات میں سننی ہے. تو غریب نواز کے چاہنے والوں، یہ مہینہ ہم سے رخصت ہونے کے قریب ہے. رجب بیج بونے کا مہینہ تھا. ہم نے نیکی کی بیج کو بویا یا نہیں بویا؟ آپ ذرا اپنا جائزہ لے کر دیکھیں. رجب جسم کو پاک کرتا ہے اور شعبان روح کو پاک کرتا ہے، رمضان دل کو پاک کرتا ہے. اور جو رجب میں اپنے جسم کو پاک کر لیے، گناہوں سے توبہ کرے اور یقیناً وہ پاک ہو گئے. اب روح پاک کرنے والا مہینہ آ رہا ہے. ہو سکتا آنے والی جمعہ کو شعبان کی 1 تاریخ بھی ہو سکتی ہے، 2 بھی ہو سکتی ہے. تو خدا را مسلمانوں، اب آنے والا جو مہینہ آئے گا وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے. وہ بھی بڑی برکتوں والا مہینہ ہے. اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا تھا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے. ایسے مبارک مہینے ان قریب اللہ ہمیں دے رہا ہے. کورونا میں جانے والے چلے گئے، بیماری میں جانے والے چلے گئے، پیشنٹ ہو کر بھی مر گئے، لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. مگر یاد رکھنا، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ زمین میں پڑے رو رہے ہیں. کاش ہمیں دنیا میں اللہ دوبارہ بھیجتا، ہم رجب کی قدر کرتے، شعبان کی قدر کرتے. اب بات مکمل ہوگی. وہ گھڑی آنے سے پہلے ہم سچی توبہ کریں، نمازی بن جائے. یہ طے کرے کہ جس دین کو پھیلانے کے لیے غریب نواز نے اپنے وطن کی قربانی دے کر بھارت میں آئے، انڈیا میں آئے، پراپرٹی نہیں بنائے، بینک بیلنس نہیں، پیسوں کے پیچھے نہیں گئے، دولت اکٹھا کرنے کا پلان نہیں بنایا. اگر میرے خواجہ چاہتے تو پورا ہندوستان آج بھی ان کا ہے اور کل بھی ان کا ہے اور صبح قیامت تک کا انہی کا رہے گا. غریب نواز نے دولت اور زمینی خریدنے نہیں آئے، مگر آج ان کے چاہنے والے دولت کے نشے میں اندھے ہو کر ان کی چوکھٹ پر آنے والوں کو ٹارچر کرنا، ہدیہ زبردستی سے مانگنا، ان کو گالی گلوچ کرنا، یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ میرے خواجہ نے دلوں کو توڑا نہیں، دلوں کو جوڑا ہے. رونے والوں کو رلایا نہیں، روتوں کو خواجہ نے ہنسا دیا ہے. وہ دربار ہے. ارے جب باہر سے آنے والا جھولی بھر کر لے جا رہا ہے، تم تو وہاں پڑے رہنے والے، تم کیوں جھولی نہیں بھر لیتے؟ کیونکہ تمہاری نیت درست نہیں ہے. نیتوں کو درست کرو. حالات ملک کے خراب ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے اندر افراتفری بند کر دو، اختلافات کو بند کر دو، خواجہ کے نام پر ایک ہو جاؤ. انشاءاللہ غریب نواز کا فیض سارے مجمع پر جاری ہوگا. جس طرح پانی پر پابندی لگا کر بند نہیں کر سکے، تیل پر پابندی لگا کر بند نہیں کر سکے، جگہ پر پابندی لگا کر جگہ چھین نہیں سکے، اسی طرح ہم پر بھی کوئی پابندی نہیں لگ سکتی. خواجہ کے سچے دیوانے تو بن جاؤ. یہ ہے غریب نواز کا مشن. ہم اس کو بھلا دیے. غریب نواز نے علم دین پھیلانے کے لیے یہاں تشریف لائے. آج اسی علم کو سیکھنے کے لیے ہم کیا ٹائم دے رہے ہیں؟ بڑے بڑے لوگ جمع ہیں. اگر ہم ان سے پوچھیں کہ بتاؤ غسل میں کتنے فرض نہیں معلوم، وضو میں کتنے فرائض نہیں معلوم، اسی طرح نماز کے طریقے کار وہ تک نہیں معلوم. خدا را مسلمانوں، یہ تعلیم اس مسجد میں فجر کی نماز کے بعد 15 منٹ میں کلوس محفل، جتنے لوگ فجر کی نماز کو یہاں آتے ہیں 15 منٹ باہر بیٹھتے ہیں. سب بڑے بڑے نوجوان بچے، ینگ، پورے محنت کرنے والے بڑے لوگ، ان سب کی بیٹھک ہوتی ہے. 15 منٹ میں ان کو درس دیا جا رہا ہے. آپ بھی اس میں اگر آتے، شامل ہو جاتے، فجر یہاں پڑھتے یا کہیں بھی پڑھے تو فوراً آ جائے، تو اس میں آپ بھی شامل ہو جائیں گے. آپ کے اندر بھی علم آ جائے گا، معلومات میں اضافہ بھی ہوگا. 15 منٹ کی قربانی، ایک تو فجر بھی ہوگی، چہرے پہ نور آئے گا، روزی میں برکت بھی آئے گی، علم دین بھی آئے گا. اللہ مجھے اور آپ کو بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.